بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کبھی قسمت ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس قدر کہ ہمیں صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر سر جھکانا پڑتا ہے، ہماری کوئی بھی مرضی یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج میں بھی اسی موڑ پر کھڑی ہوں۔ میرے سامنے 14 سال کا لڑکا ہے جسے میں کل تک بھائی سمجھتی تھی، اور آج جن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے، دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں بے بسی کی سرحد پر ہوں۔ مجھے اپنا آپ اس کے حوالے ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، چاہے میں روؤں، چیخوں، چلاؤں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنے گا۔ میں 28 سال کی ہوں اور وہ مجھ سے آدھی عمر یعنی 14 سال کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اندر نامعلوم کتنی جنگیں لڑ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں ہر محاذ سے شکست کھا کر مجھے اسی کے حکم پر سر جھکانا پڑے گا، مگر کیوں؟ اس کیوں کے جواب کے لیے آپ کو میری کہانی سننا پڑے گی۔ میرا نام بانو ہے، میں ایک قصبہ نما گاؤں میں رہتی ہوں۔ جب میں جوان ہوئی، میرے ابو کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ شوکت ہمارے ہی گاؤں کا گبرو جوان تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ میں چند ایک بار اس کے رکشے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ سامنے لگے شیشے سے میری طرف دیکھتا ہے۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی ہے۔ میں نے شوکت کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کی گود میں 1.5 سال گول مٹول بچہ تھا۔ بچے کا نام برکت علی تھا اور وہ شوکت کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شوکت سے پورے 17 سال چھوٹا ہے۔ وہ منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام برکت علی رکھا گیا ہے۔ لیکن برکت کی پیدائش کے 2 ماہ بعد اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ اب شوکت پڑھائی چھوڑ کر گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے، اور شوکت کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں اس دن بہت خوش تھی کہ ہم غریبوں کے گھر محنت کش کا رشتہ آنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شوکت کے گاؤں کے چودھریوں کے ہاں بھی بڑے عزت تھی، اور میں بھی اپنی سہیلی سے اترائی پھرتی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب شوکت مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح چھوٹا تھا، مگر میں سمجھتی تھی جس جگہ پر محبت ہو وہاں پر سب سامی ہو جاتا ہے۔ پہلی رات جس کے بارے میں لڑکیاں بہت خواب بنتی ہیں، میں نے بھی اس رات کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری خوشی شاید چند پلوں کی ہی تھی۔ بس ایک پل اور تمام خواہشات، تمام خوشیاں ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ اس رات شوکت میرے پاس آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا، مجھے اس سے عجیب سی ہمک محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ کے مانی تھے، اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اسی نشے میں اس نے زندگی کی اذیت ناک شروعات کی تھی۔ صبح ہونے تک مجھے لگا میرے اندر کی بانوں کی موت ہو گئی ہے، اور یہ جو بت نظر آ رہا ہے وہ صرف دنیا کی خانہ پوری کے لیے ہے۔ ولیمے میں میری سہیلیاں مجھے منہ دکھائی کے تحفے کا پوچھتی رہیں، اور میں میک اپ کی تہہ کے نیچے نیلو نیل چہرہ لیے ان کو جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مطمئن کرتی رہی۔ اس دن میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس باب کے ہر ورق پر صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ شوکت کی اماں ہماری شادی کے چند ماہ بعد ہی زندہ رہیں، اور ان کے جانے کے بعد میں بے حد تنہا ہو گئی۔ وہاں پر 2.5 سالہ برکت کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گری۔ دوسری جانب میں بھی امید سے تھی، شوکت کا بھی آپ ہی چلن تھا۔ وہ سارا دن رکشہ چلاتا اور شام کو چودھریوں کے ڈیرے پر چلا جاتا۔ وہاں شراب و کباب کی محفل جمتی، اور وہ روز ہی شراب کے نشے میں گھر آتا، ذرا سی بات پر مجھے دھتکار کر رکھ دیتا۔ برکت نے اب باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے بہت اٹیچ ہو چکا تھا، کیونکہ میں بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب جب شوکت مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو اپنی کمزور سی آواز میں نہیں کہتا، اور آ کر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میرا اس تپتے صحرا میں کوئی اپنا ہے، جو مجھے ہر دکھ، ہر پریشانی سے بچانا چاہتا ہے اور میرے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن شوکت مجھے مار کر ادموا کر کے خود گالیاں دیتا گھر سے چلا گیا۔
برکت نے مجھے بے ہوش دیکھا تو اس نے ساتھ والی ہمسائی کو بلا لیا۔ ہمسائی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہسپتال لے گئی۔ اسی دن میری بیٹی ہمنا کی پیدائش ہوئی۔ ہمنا گول مٹول سی پھول گالوں والی بے حد خوبصورت بچی تھی۔ برکت نے اسے اپنی گود میں لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہاری بھتیجی ہے، تم اس کے چچا لگتے ہو۔ وہ اس عمر میں نہیں تھا کہ رشتوں کی سمجھ آتی تھی، مگر میری ہر بات پر سر ہلا دیتا۔ شوکت کو جب پتہ چلا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ ہسپتال سے مجھے لینے آیا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں فروٹ کے شاپر اور بچے کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے مجھ سے پچھلے تمام رویوں کی معافی مانگی اور کہا اب میں کبھی شراب پی کر گھر نہیں آؤں گا، نہ ہی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میری بیٹی ہمنا میرے لیے خوش قسمتی تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی شوکت میں ایک اچھا بدلاؤ آیا تھا۔ برکت بھی اپنی بھائی کے دیکھ کر بے حد خوش ہوا، کیونکہ وہ میرے ساتھ نرمی سے بات کرتا تھا۔ اس دن ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ شوکت کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا تھا اور کبھی مجھے کھانے کے بارے میں پوچھتا۔ اس نے میرے سامنے وعدہ کیا وہ کبھی بھی چودھری کے ڈیرے پر نہیں جائے گا۔ اس نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ شوکت نے اب برکت کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، اسی لیے گاؤں کے سرکاری اسکول کی بجائے شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں ہمنا کے ساتھ مصروف رہتی۔ برکت اسکول سے آتا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی۔ شوکت اب سر شام ہی گھر آ جاتا، پھر وہ ہمنا کے ساتھ کھیلتا، میں کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اس دن چودھری کا خاص آدمی شوکت کو بلانے آیا۔ شوکت مجھے دال گوشت کی فرمائش کر کے خود اس کے ساتھ چودھری کی بات سننے گیا۔ میں کھانا بنا کر کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بچوں کو سلانے کے بعد پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی کہ شوکت اب تو بدل گیا تھا، اللہ ہی خیر کرے اب کیا ہونے والا ہے، چودھری اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی سوچ میں رات کا 1 بج گیا۔ میرا انتظار نہ ختم ہوا۔ مجھے عجیب سا وہم ستا رہا تھا۔ خیالات نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہ 2 بجے کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بے تابی سے دروازہ کھولا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوکت نے لڑکھڑاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ وہ پھر سے شراب پی کر آیا تھا۔ میں نے اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے کہا تھا کہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ وہ سونے نہیں لگا تھا، مگر میں نے اسے زور دیا کہ اب تو اس کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر بدلا تھا۔ اس بیٹی کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ شراب کے نشے میں اپنی پرانی روش پر آتے ہوئے مجھے مارنے لگ گیا۔ ایک بار پھر میں قسمت کے ہاتھوں اور شوکت کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی۔ میں دونوں جانب سے بے بس تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی کی وہ سیاہ رات شروع ہوئی جس کی صبح کا انتظار مجھے اس موڑ پر لے آیا جس کا میں نے کہانی کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا۔ اس دن کے بعد اگلے آنے والے چند دنوں میں مجھ پر ایسے انکشافات ہوئے کہ میں ان کی تاب نہ لاتے ہوئے کئی دنوں تک بیمار رہی۔ اس دوران میری بیٹی کو بھی برکت نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے سنبھالتا اور میری دلجوئی کرتا رہا۔ شوکت کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ چلیں انہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ شوکت نہ صرف شراب پینے کی گندی لت میں مبتلا تھا، بلکہ اس کی سب سے غلیظ ترین حقیقت جو میرے سامنے آئی تھی اس نے مجھے اپنی نگاہوں سے بھی گرا دیا، کیونکہ شوکت صرف شراب پی کر نہیں آتا تھا اور مجھے مارتا تھا، بلکہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا۔ اس کی مار پیٹ سے تو میرا جسم زخمی ہوتا تھا، مگر آج اس کی باتوں سے میری روح چھلنی ہو چکی تھی۔ کاش یہ سب سننے کی بجائے اپنے کانوں کے پردے پاڑ دیتی، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اس کی بیوی تھی اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے مجھے یہ فرض ساری زندگی نبھانا تھا۔ شوکت جو کہ چودھریوں کے شکنجے میں تھا یا پھر چودھری اس کے شکنجے میں تھے یہ کہنا مشکل تھا۔ شوکت رکشہ چلاتا تھا اور اس کے رکشہ میں اسکول کالج کی لڑکیاں بھی شہر پڑھنے جاتی تھیں۔ جب بھی کوئی اکیلی معصوم صورت لڑکی اس کے رکشے میں بیٹھتی تو وہ بڑی چالاکی سے بہلا پھسلا کر چودھری کے ڈیرے پر لے جاتا۔ وہاں پر چودھری اس معصوم لڑکی کی عصمت کو تار تار کرتے، پھر یہ لوگ دلال بن کر اس لڑکی کو بازار حسن جیسی غلیظ اور گندی جگہ پر بیچ آتے۔ وہ یہ کام عرصہ دراز سے اس خاموشی اور رازداری سے کر رہے تھے کہ دیواروں تک کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب ہماری زندگی میں ہمنا آ گئی تو شاید شوکت کو احساس ہونے لگا کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے۔
اب اسے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مگر کیا کہتے ہیں کہ کمبل سے ہم جام چھڑانا بھی چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی لپٹے گا۔ بالکل ایسا ہی شوکت کے ساتھ ہوا تھا۔ چودھریوں کے منہ جو عادت لگ چکی تھی وہ کیسے جاتی؟ اگر پہلے شوکت اپنی رضامندی سے لڑکیاں انہیں سپلائی کر رہا تھا تو اب شاید مجبوری ہی صحیح، لیکن وہ اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ عیش بھی چودھریوں کی دی ہوئی رقم کے سر پر ہے، ورنہ رات بھر شراب پینے کے بعد صبح رکشہ چلا کر کس طرح کمائی ہوتی ہے۔ اب مجھے شوکت سے گھن آتی تھی۔ جیسے جیسے ہمنا بڑی ہو رہی تھی وہ بے حد پیاری لگتی، میں اسے دیکھتی تو ڈر جاتی۔ مجھے لگتا کہیں اس کو اپنے باپ کے کرموں کی سزا نہ مل جائے۔ میری یہ سوچ راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھی۔ برکت بھی بڑا ہو رہا تھا، اس کی کوئی بھی عادت اپنے بڑے بھائی پر نہیں گئی تھی۔ وہ بے حد پیارا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا خاموش طبیعت لڑکا تھا۔ ادھر میں نے شوکت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ برکت 14 سال جبکہ میری ہمنا 12.5 سال کی ہو گئی۔ برکت کا قد کافی لمبا تھا، وہ اپنی ماں سے عمر میں بڑا لگتا تھا۔ مجھے بھابھی کہا کرتا تھا، ہمنا اسے چاچو کی بجائے کہتی تھی، اور وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا۔ میرے لیے وہ بالکل ہمنا جیسا ہی تھا، اس کو میں نے اپنی اولاد بنا کر پالا تھا۔ اب مجھے شوکت کی پرواہ کی، اس کے وہی شب و روز تھے۔ میں نے خود کو ان پریشانیوں سے اور فکروں سے آزاد کر دیا تھا۔ انہی دنوں ہماری زندگی پھر سے ایک طوفان کی زد میں آئی کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ سب زندگیاں نہ صرف برباد ہو گئیں بلکہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس دن شوکت کے رکشے پر ایک بے حد خوبصورت اور طرح لڑکی بیٹھی، جس کا حسن دیکھ کر شوکت کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ اسے کہنے لگا کہ اس طرف سے سڑک ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے دوسری جانب سے کچے بھائی کی طرف سے اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑائے گا۔ اسے لے کر چودھریوں کے ڈیرے پر جو کہ دریا کے کنارے واقع تھا لے گیا۔ کہنے لگا، تم یہاں بیٹھو، میرے رکشے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ ٹھیک کر لوں پھر تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ وہ سیدھا حویلی پر آیا اور اس نے لڑکی کے بارے میں چودھری کو بتایا۔ جب وہاں ڈیرے پر یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا تبھی میرے در پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر ساتھ والے گاؤں چودھری اور ان کے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے شوکت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ رکشہ لے کر گیا ہے، لیکن ان کے انداز سے ہی مجھ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شوکت کے رکشے پر ساتھ والے گاؤں کے چودھری صاحب کی بیٹی بیٹھی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ یہ بات انہیں گاؤں کے گوالے نے بتائی تھی کہ چودھری صاحب کی بیٹی رکشے میں بیٹھ کر گھر گئی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ کارنامہ سن کر میں نے دل تھام لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کہاں ہوگی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہاں گلی سے ایک شخص گزر رہا تھا، ہمارے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع دیکھ کر رک گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ چودھری کے بندوں سے اصل بات کا پتہ چلنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ شوکت کا رکشہ اس نے چودھری کے ڈیرے کی طرف دریا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے رکشے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی چودھری اور اس کے آدمیوں نے ڈیرے کی طرف دوڑیں لگا دی۔ میں دروازے کے باہر دروازے کو تھامے سوچنے لگی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ برکت سکول سے آیا، مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بتایا تو مجھے تسلی دینے لگا۔ یکدم میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ ہمنا بھی بھاگ کر آئی۔ برکت نے مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لٹا دیا۔ دوسری جانب یکدم پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ جیسے ہی خبر چودھریوں تک پہنچی انہوں نے لڑکی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے کی۔ جب ساتھ والے گاؤں کا چودھری وہاں پہنچا اس کی بیٹی دریا میں ڈوب گئی، لیکن اسے فوراً اس کے باقی آدمیوں نے بچا لیا۔ اب وہ چودھری اور شوکت کو ڈھونڈنے لگے۔ چودھری تو روح پوش ہو گئے۔ بدقسمتی سے شوکت ان کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا بھیجا اڑا دیا۔ شوکت وہاں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ اب چودھریوں نے پنچایت بٹھا لی جس میں 2 بڑے اہم فیصلے ہونے تھے۔ گاؤں کا رواج یہ تھا کہ جو شخص کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرے جواب میں اس کی بیٹی کی بلی چڑھنا، یعنی وہ دوسرے فریق کو دے دی جاتی ہے۔ اب وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، چاہے تو اسے مار دے، چاہے تو ساری زندگی نوکر اور کھیل بنا کر رکھے یا پھر اس سے نکاح کر لے۔ اب یہ ان پر منحصر ہے۔ پنچایت میں میری 12.5 سالہ بیٹی کو قربان کر دیا گیا، مجھ سے چھین کر ساتھ والے گاؤں کے چودھری کو دے دیا گیا۔ وہ اسے لے کر جا رہا تھا اور میں بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں روک بھی نہیں پا رہی تھی۔
میری معصوم بیٹی روتی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی میرا کیا قصور ہے، باپ کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور سب لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ میں اسے جاتا دیکھ کر سکتے ہوئی تھی کہ اچانک میری زندگی کا ایک اور فیصلہ ہو گیا، ایسا فیصلہ جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی ہمارے گاؤں کا رواج تھا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اس کی شادی شوہر کے چھوٹے بھائی سے کر دی جاتی۔ برکت، جسے میں نے ہمیشہ چھوٹا بیٹا سمجھا تھا، میں کس طرح سے شادی کر سکتی تھی؟ میں نے بولنا چاہا مگر وہاں بیٹھے مردوں نے مجھے خاموش کروا دیا، جبکہ برکت بہت چیخا چلایا روتا رہا کہ میری بھابھی نہیں، ماں ہے، میں کس طرح اپنی ماں سے شادی کروں؟ خدا کے لیے مجھے جان سے مار دو مگر اتنی بڑی سزا مت دو۔ ہم دونوں کی فریاد کسی نے نہ سنی اور پنچایت نے ہمیں میاں بیوی بنا کر ہی گھر روانہ کیا۔ شوکت تو چلا گیا مگر اس کے جانے کے ساتھ ہم سب کی زندگیاں سولی پر لٹک گئیں۔ میری جان سے پیاری بیٹی ہمنا کو باپ کے کیے کی سزا ملی، وہیں میں نے اپنے بیٹے جیسے دیور کو کھو دیا۔ ہمارے بیچ رشتہ بدلتے ہیں ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی کہ کسی کو بتانا بھی مشکل تھا۔ ہم ایک گھر میں رہتے مگر اجنبیوں کی طرح تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے۔ دوسری جانب چودھری ہمنا کو اپنے گھر لے گیا، وہاں چودھری کی ماں نے اسے دیکھ کر چودھری کو اس کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ شاید یہ میری ماں کی کوئی نیکی تھی جو میری بچی کے سامنے آ گئی۔ چودھری اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چودھری کی ماں نے ہمنا کو اپنے کمرے میں رکھ لیا اور پھر اسکول داخل کروا دیا۔ وہ اسکول کا سبق بھی پڑھتی اور اس کی ماں کی خدمت بھی کرتی۔ اس طرح 3 سال بیت گئے۔ ہمنا 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن چودھری کا بیٹا انگلینڈ سے اچانک اپنی تعلیم مکمل کر کے آ گیا۔ اس کے گھر والوں سے ہمنا کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے حالات معلوم ہوئے تو اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چودھری نے کہا یہ ممکن نہیں، اگر تم اس سے ویسے تعلق رکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تم اسے بیوی نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر بھی چودھری کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے مداخلت کرتے ہوئے چودھری کے بیٹے کی شادی ہمنا سے کروا دی۔ جس دن اس کی شادی ہوئی اسی دن چودھری کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ میری بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں تھما گئی تھی۔ ہمنا کے شوہر نے بہت پیار دیا، اس کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کی قسمت میرے جیسی نہیں تھی۔ پھر ایک دن ہمنا میرے گھر آئی، وہ ہنی مون پر انگلینڈ جا رہی تھی۔ اس کا شوہر مجھ سے بہت عزت سے ملا، مجھ سے کہنے لگا اب وہ ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ ہمنا جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ امی آپ بھی برکت چاچو کو قبول کر کے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ میں جانتی تھی یہ میرے لیے کس قدر مشکل تھا، مگر بیٹی نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی کہ وہ مکمل محبت کرنے والی فیملی چاہتی تھی۔ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا۔ اب میں نے برکت کے ساتھ جان بوجھ کر وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ چلا کر رہ گیا مگر میری بھی ہمت نہ ہاری۔ شروع میں وہ تھوڑا گھبرا گیا مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ معقول پر آ گیا۔ پھر ایک دن میں نے اسے دل کی ہر بات بتا دی۔ میرے حالات سن کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ میری آنکھوں میں آنے والی آخری نمی تھی۔ اس کے بعد برکت علی نے مجھے کبھی اداس نہیں ہونے دیا۔ آج بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے ہنساتا ہے، میرا یوں خیال رکھتا ہے جیسے کوئی نیا بیاہا جوڑا ہو۔